بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر۔ شب قدر وہ رات ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک اپنی برکات اور سعادتوں کو سمیٹتے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس ماہ مبارک کی ابدی سعادتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ روزہ اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے۔ طویل قیام و سجود سے اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا بھی جوش پر ہے۔ ایک عمل کا اجر 70 گنا عطا کیا جا رہا ہے، گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، اور اس حسین ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ بہت مناسب ہوگا جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مستور یہ عظیم رات گنہگاروں کی مغفرت کی رات ہے، مجرموں کی جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ یہ عبادت، ریاضت، تسبیح و تلاوت، درود شریف کی کثرت، نوافل، صدقات، خیرات، عجز و نیاز مندی، مراقبہ و احتساب، عمل کی رات ہے۔ اس رات کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، ایک بڑی قدر و منزلت والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک بڑی قدر و منزلت والی امت کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے نازل فرمائی۔ چونکہ اس شب میں اعمال صالحہ قبول ہوتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں ان کی بہت قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ یوں تو مختلف مقامات پر شب قدر کی فضیلت کے متعلق متعدد ارشادات موجود ہیں، لیکن چونکہ اس پر اللہ کریم نے خود سورہ اتاری ہے اور اس کے سارے فضائل خود رب العزت نے بیان فرما دیے ہیں، تو مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس سورت کا ذکر ہو جائے جو اس موقع پر نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں ارشاد ہوا، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور آپ نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں فرشتے اور روح جبریل امی اپنے پروردگار کے حکم سے امر خیر کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر ہونے تک سراسر سلامتی ہے۔ سورہ قدر 83 سال 4 ماہ کی عبادت۔ اس سورہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ امت محمدیہ پر اللہ کریم کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں اگر خشوع و خضوع سے عبادت کی جائے تو اس کا اجر 83 سال 2 ماہ کی مسلسل اور بے ریا عبادت سے زیادہ ہے۔ اس آیت طیبہ میں عبادت کے اجر کو اس حد تک محدود نہیں کیا، بلکہ اس کی حدود کا تعین اپنے پاس رکھتے ہوئے اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں مختلف مفسرین کی آراء موجود ہے جن کو پڑھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ خشوع و خضوع سے اللہ کی عبادت کرے گا اس کے اجر میں اتنا اضافہ ہوگا۔ سورہ قدر کا شان نزول۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے نازل ہونے والی اس سورت کے شان نزول کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ صحابہ کرام سابقہ امتوں کے لوگوں کی عمروں کی طوالت کے بابت گفتگو کر رہے تھے اور اس بات پر مغموم تھے کہ ان کی عمریں سب سے کم ہیں۔ سابقہ امتوں کے لوگ اعمال میں ان پر سبقت لے جائیں گے، اور بعض جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہیں تو اعمال میں دیگر امتوں کے لوگ سبقت لے جائیں گے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اگر ان آیات کے مضامین کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو کچھ یوں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات وہ کتاب نازل فرمائی جو بنی نوح انسان کی ہدایت کے لیے
اور ان کے لیے دنیاوی اور اخروی سعادت کا سامان ہے۔ نمبر 2، اس سورہ مبارکہ میں لیلۃ القدر کی فضیلت کو سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ نمبر 3، اس میں امت مسلمہ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر تم اس ایک رات میں عبادت کرو گے تو آپ کو 1000 مہینوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ نمبر 4، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت لے کر آتے ہیں اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ شب قدر کا غالب امکان۔ بعض صوفیہ کرام کا تو یہ فرمانا ہے کہ شب قدر سارا سال گھومتی رہتی ہے، لیکن احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں پائی جاتی ہے، اور غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ 27ویں رمضان کی شب قدر ہے، لہٰذا ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کو جاگ کر خصوصی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔